الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال عز وجل أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔ میرے عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ جہاں قرآن کا حلقہ لگا، آپ لوگوں نے سورہ واقعہ پڑھی، سورہ ملک کی تلاوت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے سامنے ہی کچھ مانگنے کی توفیق عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ ہیں جسے توفیق نہیں ملتی اللہ سے مانگنے کی، جسے توفیق نہیں ملتی نماز پڑھنے کی، جسے توفیق نہیں ملتی قرآن پڑھنے کی، جسے توفیق نہیں ملتی حدیث کو کھول کے دیکھنے کی۔ بہت سے لوگ کو تو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے، بہت سے لوگ کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ اور آپ لوگ، میں خود کو بھی بول رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں کہ اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کرے تو کم ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کتنا بھی شکریہ ادا کرے تو کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چن کر چھانٹ کر ہم لوگوں کو قرآن کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں بلایا ہے اور لایا ہے۔ کس کے لیے؟ قرآن کا علم سیکھنے کے لیے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا کرے؟ جاؤ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو جج بنے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ڈاکٹر بنے اور بنائے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو پروفیسر بنے اور دوسروں کو پروفیسر بنائے، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو ٹیچر خود بنے اور دوسروں کو بنائے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام علم والوں کا، تمام علم سیکھنے اور سکھانے والوں کا مقام کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اسی لیے اس کی قدر کرنا ہے، اسی لیے قدر کرنا ہے سب چیزوں کی قدر۔ تو سب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا میں مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن جیسی کتاب ہمارے سینوں میں تو نے ڈالا ہے اور ڈال رہا ہے، اے اللہ موت تک ہمیں قرآن کو یاد کرنے کی اور موت تک قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہمیں ہمیشہ کرنا ہے۔ قرآن جیسی کتاب پوری دنیا میں کوئی سی بھی کتاب کو تم اٹھا کے لا لو، تم کوئی بھی کتاب کو لا لو، تورات لا لو، انجیل لا لو، زبور لا لو، یہ کوئی کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زبور بھی نازل ہوا، زبور بھی آسمانی کتاب ہے، آسمانی کتاب 4 ہے۔ کتنے ہیں؟ 4، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ لیکن تمام کے تمام صحیفوں میں رد و بدل ہو گئی، زبور میں بھی بدل ہو گئی ہے، انجیل میں بھی ہو گئی ہے، تورات میں بھی ہو گئی ہے،
لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں آج تک رد و بدل نہیں ہوئی ہے اور قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی مائی کلال بدل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی خود وعدہ لیے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میں ہی قرآن کو نازل کرنے والا ہوں اور اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یہ حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی خود لے رہے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں، قرآن جس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اس جگہ کے ادب، قرآن جس جگہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں اس جگہ کے ادب، جس چیز میں قرآن رکھ کر پڑھ رہے ہیں، رحل ہو، تیرپائی ہو، اس کے ادب، ان سب چیزوں کی ادب کریں گے، اور قرآن کے ادب اور استاذوں کے ادب اور اپنے ساتھیوں کے ادب، سب کے ادب ہے۔ اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، کیا اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، کوئی آئے گئے تو سب سے پہلے سلام کرو، لوگوں کے کرنے سے پہلے خود سلام کرو، خود سلام کرو۔ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت عام ہوتی ہے، محبت عام ہوتی ہے، دل کی دوریاں ختم ہوتی ہے، آپس میں جو اختلافات ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں سلام کرنے سے، لیکن آج ہم آپس میں سلام نہیں کرتے، یا نہیں کرتے؟ آپس میں تو چھوڑو، اساتذہ گزر گئے تو اساتذہ سامنے سے گزر رہے ہو تو بھی سلام کی توفیق نہیں ہوتی۔ اصل یہاں بیٹھنے اور بیٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم دین تھے، وہ آج اللہ کے پیارے ہو گئے۔ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ مولانا سلمان حسنی ندوی بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑی شخصیت تھی، وہ انتقال فرما گئے۔ کچھ دنوں پہلے وہ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کے دلوں کے حال کو کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے توبہ بھی کر لی ہوگی، رجوع بھی کر لیا ہوگا، اور نہیں کیا تو وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ وہ مولانا سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم العالیہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیچ ان کے معاملات کو چھوڑ دیں ہم، اور ہم سے جو بنتا ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ کیا کرے؟ مغفرت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دینی خدمات کو قبول فرما کر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وہ حافظ بھی تھے، وہ قاری بھی تھے، وہ عالم دین بھی تھے، وہ مفسر قرآن بھی تھے، اور وہ ٹیچر بھی تھے۔ انگلش میں بھی اچھی مہارت تھی ان کو، ان کا میڈیکل چلتا تھا، اسکول چلتا تھا، وہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے، یہ حدیث ہے۔ تو ہمیں کسی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے کیا پا جاؤ گے؟ راستہ پا جاؤ گے، یعنی اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، یعنی صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی زبان سے۔ گزرا ہوا وقت میں کل کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مولانا سلمان ندوی کیا بولے کیا نہیں بولے، اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر انہوں نے توبہ کر لیا ہو، رجوع کر لیا ہو، یہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟
یہ بات کو اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے نکال دینا ہے کہ پہلے مولانا سلمان ندوی کیا کیے تھے۔ آخر اس سے پہلے تو انہوں نے بہت ساری دینی خدمات بھی کیے، حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے، یہ سب خدمات کیے ہیں انہوں نے۔ کیا ان سب خدمات کو بھول کر صرف ہم یہ غلطیاں کو نکالتے رہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ میں تمام علماء سے اور تمام حفاظ سے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ کیا کرنے؟ موت کی تیاری۔ موت پر حق ہر ایک کو آنی ہے۔ آج ہماری باری، کل آپ کی باری، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ایک دن قبر میں میت اترنی ہے ضرور، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اسی لیے میرا عزیز طلبہ، علم کے ساتھ ساتھ، علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں موت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ یہ علم سیکھنا اور سکھانا یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ تیاری ہے، سب موت کی تیاری ہے، یہ دین کی خدمت۔ اور جو آپ لوگ محنت کر کے علم سیکھ رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تیاری ہے، موت کی تیاری۔ کیونکہ کل قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم آگے چھوڑ کر کے آ جائیں گے، آگے لے کر کے آ جائیں گے۔ یہ مال و دولت یہ سب دنیا ہی میں رہ جانے والی ہے، یہ مال و دولت سب دنیا ہی میں رہ جانے والی ہے۔ ہمارے ساتھ جائے گا تو اچھے اعمال جائیں گے، قرآن کا علم جائے گا، حدیث کا علم جائے گا، اور قبر میں وہی کام آئے گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور حضرت مولانا سلمان حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل لگی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اللہ تعالیٰ سے درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبہ مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبه ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك۔ اللهم اعز الاسلام وانصارا واذل الشرك واسرارا۔ اللهم اعز الاسلام وانصارا واذل الشرك واسرارا۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت، ولا تعذبنا بعد الموت، ولا تحاسبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا قبل الموت۔ اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما، چھوٹی بڑی تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے علم سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے طلبہ جو بھی قرآن کا آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا اللہ اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اسے تو معاف فرما کر اس کا ثواب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحوں کو پہنچا۔ ان کے صدقے میں تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام آدم علیہم الصلوات والتسلیم سے لے کر آج تک اس دنیا سے جتنے مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، مسلمان، مرد عورتیں گزر چکے ہوں، یا اللہ ان سب کے روحوں کو پہنچا۔ یا اللہ ہم سب کے قبر کو نور سے منور فرما، عذاب قبر سے ثابت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سلام مقام عنایت فرما۔ یا اللہ خصوصاً مولانا سلمان حسنی ندوی یا رحمت اللہ علیہ، یا اللہ اس دنیا سے، اس دار فانی سے یا اللہ گزر چکے ہیں، یا اللہ وہ تیرے پیارے ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔
یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس کا اعلیٰ صلاح مقام عنایت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، صبر کے دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ ان کی تمام دین و خدمات کو قبول فرما، یا اللہ ان کی تمام دین و خدمات کو قبول فرما، ان کے جتنے بھی بچے جو حافظ قرآن عالم دین ہیں یا اللہ ان کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ان کی دین و خدمات کو قبول فرما کر یا اللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پھر اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے علماء کرام حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی یا اللہ اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی علماء کرام اس دنیا سے گزر چکے ہیں یا اللہ ان سب کے روحوں کو پہنچا، ان سب کے قبر کو نور سے منور فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عنایت فرما، یا اللہ ایک علماء کی موت تمام عالم کی موت ہے، یا اللہ ایک عالم کی موت تمام عالم کی موت ہے، یا اللہ ان تمام علماء کی مغفرت فرما جو دنیا سے گزر چکے ہیں، یا اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرما، ان کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکیاں کھول دے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عنایت فرما، یا اللہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب خاندان میں جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں یا اللہ ان سب کی تمام مرحومین کی قبر کو نور سے منور فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ صلاح مقام عنایت فرما، اللہ مدارس کی مساجد کی دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان بچوں نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، یا اللہ اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کر کے یا اللہ مدارس میں آ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے سینہ کو کھول دے، ان کے ذہن کو کھول دے، جو بھی یاد کرے جلد از جلد یاد ہو جانے کی اور دیر تک محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام طلباء کے تمام جائز مقاصد کو دلی تمناؤں کو ارادوں کو مرادوں کو پوری فرما، یا اللہ ان کے ماں باپ کے دلی مقاصد کو ارادوں کو یا اللہ پوری فرما، خصوصاً ہمارے والدین کے صحت تندرست عطا فرما، شفا کل عاجل دائم اور عثمرہ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے ساتھ سسر کو ہر بلا مصیبت سے چھوٹی بڑی بیماریوں سے حادثات سے حفاظت فرما، اور جتنے بھی یا اللہ ہمارے رشتہ دار میں سے جو اقارب خاندان میں سے ہیں یا اللہ ان سب کو صحت عطا فرما، تندرست عطا فرما، اللہ سب کے تمام خیر و برکت عطا فرما، سب کو حلال رزق عطا فرما، حرام کھانے سے ہم سب کی بری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مدرسے میں جو بھی تعاون کرتے ہیں اور ہمارے مدرسے میں بھی جو بھی تعاون کرتے ہیں ان کے دینے کو قبول فرما، مدرسے میں ایک ایک روپے جو لگاتے ہیں ان کے دینے کو قبول فرما، آخرت میں یا اللہ اس کا ذخیرہ عطا فرما، اس کا بدلہ عطا فرما، اس کا بدلہ عطا فرما، آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما، اے اللہ اس کا بدلہ عطا فرما، جو بھی اپنا مال کو جو محنت سے کماتے ہیں خون پسینہ ایک کر کے اور مدارس میں دیتے ہیں یا اللہ ان کے دینے کو قبول فرما کر یا اللہ آخرت میں اس کا نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے والد صاحب جو مدرسے کا کام کرانا ہے یا اللہ جو اٹکا ہوا ہے کاغذاتی کارروائی چل رہی ہے یا اللہ وہ کام جلد از جلد پورا ہو جانے کی توفیق عطا فرما، سب تیرے قبضے قدرت میں ہیں، ہر چیز تو کرتا ہے، ہر چیز کرنے پہ جو قدرت رکھتا ہے، یا اللہ وہ کام کو آسانی کے ساتھ ہو جانے کی توفیق عطا فرما، فلسطینیوں کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان پر رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ عفو کا عافیت کا درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مانگنے سے عطا فرما، یا اللہ خصوصاً میری طبیعت ناساز ہے یا اللہ مجھے بھی صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، شفا کل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اور جتنے بھی طلباء کی طبیعت خراب ہے یا اللہ سنور یا اللہ اسے شفا عطا فرما، شفا کل عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، اور اسی طریقے سے تمام طلباء کو ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے حفاظت فرما، ہر موذی زہریلے جانوروں سے حفاظت فرما، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا تو آتا ہے مولا، مانگنے سے بہتر عطا فرما، ہماری اس دعا کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔